دیکھ رہے ہیں The Daily Show with منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ گزشتہ ہفتے بہت کچھ ہوا، پاکستان کی سیاست کی بات کریں، لیکن سب سے جو ایک افسوسناک واقعہ وہ ٹرین حادثہ ہوا۔ یہ ٹرین حادثے میں 30 لوگ اب تک جو اطلاعات ہیں کہ وہ جاں بحق ہوئے اور متعدد افراد اس میں زخمی ہوئے، اور ایک بڑی تعداد اس وقت اس ٹرین میں سوار تھی جو کہ اس ناخوشگوار حادثے میں شامل ہوئی، اور یقینی طور پہ امید کرتے ہیں کہ جو ریسکیو کا عمل ہے وہ بہتر ہوتا، کیونکہ جو مناظر دیکھنے میں آئے کہ جب یہ حادثہ ہوا تو وہاں پہ کسی قسم کے کوئی ریسکیو کی ٹیمز موجود نہیں تھی۔ لوگوں نے وہاں پہ جو مقامی لوگ تھے انہوں نے اپنی مدد آپ یہ سارا ریسکیو کا عمل کیا، اور جو ویڈیوز دیکھی گئیں کہ جو مناظر دیکھے گئے وہ بڑے دل خراش مناظر تھے، کیونکہ لوگوں کو چارپائیوں پہ ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ پھر جو وہاں پہ اسپتالوں کی جو صورتحال تھی وہ بھی کوئی زیادہ بہتر نہیں تھی، لیکن اس سے زیادہ افسوس یہ ہوا کہ جب یہ سب کچھ ہوا، پاکستان میں اتنا بڑا واقعہ ہوا جہاں پہ ایک ناحق لوگوں کی جانیں گئیں، اس کے بعد پاکستان میں ہوتا کیا ہے؟ وہی جلد سے وہی سیاست، وہی لفظی گولہ باری، اور ہم بھول گئے کہ ہمارے ملک کی اتنی ساری خرابیاں ہیں کہ ان خرابیوں میں شاید ہمیں اس طرف فوکس رکھنا چاہیے، نہ کہ اپنی سیاست کے لیے ہر وقت ہی تیار رہنا چاہیے۔ پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے، اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ذرا تذکرہ کریں گے کہ ان کی گرفتاری کے بعد اب تک کے جو معاملات ہیں وہ کس انداز سے طے پائے ہیں، اور اب تک کی جو لیٹسٹ صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جہانگیر سید صاحب۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جہانگیر صاحب، پہلے تو ذرا جو ٹرین حادثہ ہوا، 30 لوگ جاں بحق ہوئے، اور ایک بڑا افسوسناک واقعہ، اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں مختلف آپ کے وزیر ریلوے آئے، مختلف تبادلے ہوئے، بڑے بڑے باتیں کی گئیں، لیکن اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک معمول کا حصہ بن چکا ہے۔ ہر کچھ عرصے میں اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے، ہمارے ریلوے ٹریکس کے اوپر ہم بات بڑی کرتے ہیں، ہمارے ریلوے نظام کے اوپر بات بڑی کرتے ہیں، لیکن سب کچھ جو کا تو ہے۔ دیکھیں، دکھ کی گھڑی ہے، اور ایک مصرع ہے کہ حادثے سے بڑھ کر سانحہ یہ ہوا۔ سانحہ یہ ہوا کہ آپ وزیر کی بات سنیں، وزیر ریلوے کی بات سنیں، وہ کتنی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ نے تفصیل بتائی ہے نا، کتنا اندوناک سانحہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مالی حالات ایسے ہیں کہ یہ حادثے ہوتے رہیں گے اور گاڑیاں چلتی رہیں گی، لوگ مرتے رہیں گے، موت کے کنویں میں آپ بٹھاتے ہیں، ان کو گراتے ہیں، جب آپ ان کو سوار کرتے ہیں، جب آپ کسی منزل کی طرف سفر کا موقع دیتا ہے۔ یہ اتنا بڑا اتنا احمقانہ اعتراف، اور تو یا تو ابھی اگر وہ 10 سال آپ ٹریک صحیح نہیں کر سکے، صورتحال بدل نہیں سکے، اور ابھی تک آپ نے 50 سال حکومت کرنے کے بعد بھی ابھی تک تو یہ حالت کو یہ گڈ گورننس کے زمرے میں تو نہیں آتا۔ یہ گڈ گورنر ہے، یہ گڈ گورنر ہے، یہ اس کو تو لفظ ہی نہیں نکالنا چاہیے، لگانا چاہیے، گڈ گورنر کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ یہ بیڈسٹ گورنر کی گورننس کی بات ہو رہی ہے صاحب۔ انسان مرا ہے، کس کی تحفظ کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام ہے۔ اب آپ یہ بولتے ہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے میں نے سوار کر دی لوگوں کو، اور ٹریک معلوم ہے کہ ٹریک کے بارے میں کیا ہے، وہ بتایا جا رہا ہے، تصویروں میں بتایا جا رہا ہے، آپ کلپس دیکھیں کہ یہاں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں اس میں حادثہ بھی وہ بھی ہو سکتا ہے، دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ٹریک بھی نہیں چیک رہے، دہشت گردی کوئی دھماکے سے ہوئی یا کوئی انہوں نے اس میں آتشی اسلحہ رکھا تھا، وہ جس طرح ہوتا ہے۔ اتنی خاموش دہشت گردی ہوئی، اور آپ نے ٹریک تک نہیں چیک کیے، اور لوگ مر گئے، اور یہ بھی آپ اس میں جو آپ حوالہ دے رہے تھے وہ بات ہی کہ ان کو بچانے والے کہاں تھے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں وقت پہ پولیس پہنچ گئی۔ ارے پولیس کے پاس یہ ایمبولینسز ہوتی ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں، کیا چیز ہوتی ہے پولیس کی؟ وہ یہی کرے گی کہ آپ سے دور رکھیں، لوگوں روتے ہوئے جو ہے لوگوں کو جو ہے وہ دور رکھیں، ان کو تڑپتا ہوا دیکھنے کے لیے۔ کوئی ڈھنگ کی بات کر دو یار، کون لوگ ہو تم الیکشن میں جانا چاہتے ہو؟ واقعہ ہوتا ہے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ فوری طور پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، کوئی وزیر استعفیٰ دے دیتا ہے، کوئی شرم آتی ہے، کہیں نہ کوئی ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں کوئی ذمہ داری تو لے رہا ہے۔ دیکھیں کتنا اچھا موقع تھا، اتنی ہمت تو ہے ہی نہیں۔
یہ کہتے ہیں کہ بھائی پچھلے کتنے حادثے سر 4 دن رہ گئے، سنیں تو سر صحیح، حکومت کے 4 دن رہ گئے، مثالی قائم کر دیتے سر 2 دن رہ گئے بقول ان کے، 2 دن میں اب یہ دکھانا چاہتے ہیں بھائی استعفیٰ دے دیتے، اپنے لوگوں کا دل تو جیتتے، کچھ تو احساس ہوتا ہے. 2 دن بھی ان کے لیے اتنے قیمتی ہیں کہ انہوں نے رسک نہیں لیا کہ کوئی اور گڑبڑ نہ ہو جائے، کوئی ان کو سیاسی چقت. اور دوسری جو یہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان کیا کرتے رہے، جلسہ کرتے رہے اور تالیاں لیتے رہے، ستائش لیتے رہے، ان کی کارکردگی پہ جو ہے ڈھول بجتے رہے، ترانے بجتے رہے. اب یہ تو دیکھو کہ آپ یہ دیکھیں ادھر لاشیں گری ہوئی ہیں، آپ کو یہ ہے کہ آپ اپنے نمبر بنائیں اور آپ یہ بتائیں کہ ہم جو اتنے ایکٹیو ہیں، آپ اپنی پاور پلے دکھائیں لوگوں کو. جلسہ منسوخ کیا جا سکتا تھا آپ کے خیال میں؟ ارے کم سے کم یہ کیا جا سکتا تھا کہ سر جھکا کے تو کھڑے ہوتے ہیں. جب لوگوں کو بلا لیا تو یہ تو احساس ہوتا کہ کوئی دکھ ہے، یہ تاشے باجے تو نہیں بجاتے اور یہ تالیاں تو نہیں سمیٹتے، اور بھی آپ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ وہ ٹرین ایسا ہو گیا. ارے ایسا ہو گیا، چھوٹے سے ایک اینٹ گرتی ہے گھر کی تو کوہرام مچ جاتا ہے گھر کا. یہاں تو پوری ٹرینیں الٹ رہی ہیں. سر جس کے گھر سے جاتا ہے نا دکھ اسی کو. تو ہم تو ان کو اپنے گھر کے نہیں سمجھیں، کیا کر سمجھیں ہم ان کو کیا غیر سمجھ کے اعلان کر دیں ہم کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، ہمارے تو ہے نا، کہیں نہ کہیں مجبوری ہے نا. یہ اپنا پن کے دکھائیں، کہاں سے دکھائیں گے یہ؟ یار آپ کیسے بات کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کہیں نا ان کو، وہ کیا کہاں سے شروع کریں گے کہانی؟ عمران خان کے زمانے میں حادثات ہوئے، کتنوں نے استعفے دے دیے. آپ جو ہے نظائر پیش کرتے ہیں، مثالیں دیتے ہیں، بیڈ ایگزامپلس لے کے آتے ہیں آپ، جس پر آپ فخر کر کے اس کو ایکویلنٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک مثال قائم کرنا چاہتے ہیں. یہ ظرف اور ضمیر کی بات ہے، یہ کہیں نظر نہیں آ رہا. یہ جو کہتے ہیں کہ 15 مہینے میں ہم نے اتنی ترقی کی، آپ نے کہا اخلاقی طور پر انحطاط کے شکار ہیں آپ جواب دیں گے قوم کو، تکلیف ہے. یہ جہاں صاحب بڑی اپنے بات ویلڈ کی ہے، کیونکہ جو 30 لوگ جو جہاں بھاگ ہوئے اس میں عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور جو انجرڈ ہو کس نوعیت کی انجری ہے، کس شدت کی انجری ہے، اور میرے خیال سے 1000 کے قریب کا جو فگر آ رہا ہے کہ جو لوگ ٹرین میں موجود تھے. یہ تمام تر لوگ کتنے عرصے اس کشمکش کی صورتحال میں رہے ہوں گے. ابھی ایک اور واقعہ ہوگا، آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. ابھی یہ ہاسپٹل جائیں گے نا، ان کی عیادت کو جب بھی میڈیا بڑا ایکٹیولی رکھا ہوگا انہوں نے کہ ہماری محبت دیکھو، ہمارا غم دیکھو. ارے جب سڑ رہے تھے، گر رہے تھے، مر رہے تھے تو آپ کہاں تھے؟ کوئی پہنچا تھا نا سر، مرنے کے لیے چھوڑا گیا تھا نا، سب دور دور سے فاتحہ خوانی چھوڑا گیا تھا. وہ بتا رہے ہیں خود ہی کہ اگر ٹریک صحیح نہیں ہے، حالات صحیح نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں، تو دانستہ طور پہ چھوڑا گیا تھا. دیکھیں مسئلہ پھر میں کہہ رہا ہوں، تکلیف دہ جو ہے یہ مرحلہ ہے. اس کے اندر اتنی یا تو آدمی چیخ کے جو ہے نا گلا پھاڑ کے بولے گا، دل پھٹ رہا ہوگا تو گلا بھی جو ہے چیخنے لگتا ہے. آپ یا تو یہ کریں یا صدمے سے دوچار ہو کے خاموشی اختیار کر دیں. اب آپ کیا کریں گے؟ اس سے زیادہ آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ کتنا چیخ سکتے ہیں؟ کتنی آزاری کر سکتے ہیں؟ جہانگیر صاحب یہ صورتحال کبھی بدلے گی؟ میں اس لیے سوال یہ کر رہا ہوں کیونکہ میں اگر غلط نہیں ہوں تو سعد رفیق صاحب غالباً دوسری تیسری بار اب وزیر ریلوے بن رہے ہیں، وزیر ریلوے ہیں، سینئر ہیں، اور میں خود ذاتی طور پہ کہوں تو ایک اچھی شہرت کے مالک ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، ایکٹیو ہے. لیکن ہمارے ریلوے کے نظام میں یہ صورتحال بہتر نہیں ہو رہی. تحریک انصاف کے دور میں بھی یہی خرابی دیکھنے میں آئی، اس وقت بھی ایک بڑا المناک واقعہ ہوا تھا، آج بھی یہی صورتحال دیکھنے میں آ رہی ہے. لیکن ہم کس سے توقع کریں؟ پھر بہتری کس سے کہیں کہ جو تبدیلی کے دعوے کرتے تھے وہ بہتر کریں گے، یا وہ جو پرانے پاکستان کو واپس لے کے آئے وہ بہتر کریں گے، جو ووٹ کو عزت دینے کی بات کر رہے تھے وہ بہتر کریں گے؟ کون کرے گا سر؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مینٹلٹی جو ذہن ہوتا ہے نا وہ تبدیل ہوتا ہے، انسان کی سوچ تبدیل ہوتی ہے. وزیر بھی وہی سوچیں ان کی، وہی ان کے مشن، وہی ان کے بڑے بڑے عزائم جو ہے، کرسی سے وابستہ عزائم. یہ تکلیف دہ بات ہے. آپ ہمارا منہ بند کرا دیں، آپ جو ہے آرڈیننس لے آئیں، آپ ایکٹ بنا دیں، قوم کو خاموش کر دیں. وہ قوم جو ہے وہ مر رہی ہے، اس کے لوگ تو سامنے آئے نا، وہ تو کہیں نہ کہیں چیخے گی نا. آپ سب کچھ کر لیں اور آپ نے ہر کوشش کر لی ہے، اور جب ناکام ہو جاتی ہے تو پھر آپ جو ہے کم سے کم بل بھی واپس لے لیتے ہیں. 3 دن کا
کم سے کم 3 دن کا تو ایک اہتمام کیا جا سکتا تھا. اور یہ نہ ہوا. 3 منٹ کا غم تو نظر آتا چہروں سے اور آپ کے انداز سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کہاں کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اور کیا آپ تقریب بنا رہے ہیں. یہ تقریب کی وقت نہیں تھا, یہ المیہ کا موقع تھا. آپ اتنی آسانی سے بات کر رہے ہیں تو آپ بالکل کریں, آپ بات دل بڑھانے کی بات نہیں کریں. آپ یہ ان سے کہیں آپ کے کہ نہیں بڑی زبردست ہے, یہ جو بڑا بدل جائے گا. بدلنے کے لیے کوئی ثبوت بھی تو چاہیے کہ وہ جو ثبوت ہوتے ہیں پہلے جو ہے نا صبح صادق آتی ہے, بعد میں صبح کاذب کچھ نشانیاں لے کے آتی ہیں, وہ نشانیاں ہوں تو ہم کہیں گے صبح صادق آنے والی ہے, صبح ہونے والی ہے. اس اندھیرے میں آپ جو ہے صبح کی باتیں کرتے ہیں تو کون سمجھے گا آپ کی بات. آپ کا موقف آ چکا ہے, مجھے بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے. بریک پہ جائیں گے جی. بریک کے بعد جب لوٹیں گے تو ذرا سیاسی ماحول کیا ہے. خان صاحب کی گرفتاری ہوئی اور گرفتاری کے بعد ان کو اٹک جیل میں منتقل کیا گیا, لیکن جو سیاسی نتائج ہوتے ہیں, جو انتخابی نتائج ہوتے ہیں وہ تبدیل نہ ہوئے. تحریک انصاف نے ایک بار پھر بڑا مارکا مار لیا, لیکن کیا یہ روش یا یہ انتخابی مہم کا سلسلہ اسی انداز میں جاری رہے گا؟ کیا تحریک انصاف کے سربراہ خان صاحب کیا نااہل ہو جائیں گے؟ الیکشن کمیشن بھی اس حوالے سے کام کر رہا ہے. دوسری جانب تحریک انصاف کے وکلا کی جانب سے بھی سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی جا رہی ہیں. اس کے بعد بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کا حاضر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تحریک انصاف کے سربراہ کی گرفتاری سیاسی ماحول کو شاید گرما تو ضرور رہی ہے, لیکن انتخابی نتائج پہ کوئی زیادہ بڑا اثر نظر نہیں آیا. وہی ہوا جو آج تک ہوتا نظر آیا. حالیہ تاریخ کی بات کریں تو تحریک انصاف نے جس انداز سے انتخابی معاملات میں بڑی کامیابی حاصل کی, وہی ایک کامیابی ایک بار پھر تحریک انصاف کو ملتی دکھائی دی جب یہ دیکھنے میں آیا کہ تحریک انصاف کی تمام تر ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ, سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ, انفیکٹ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ بھی اب یا تو جیلوں میں بند ہے یا پھر خود ساختہ انہوں نے اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں قید رکھا ہوا ہے. تو اس کے باوجود تحریک انصاف نے جو تحصیل کونسل کے جو انتخابات تھے اس میں بڑی کامیابی حاصل کی, اور پشاور میں کہا جا رہا تھا یہ مقابلہ جو ہے وہ زیادہ سخت نہیں ہوگا اور شاید تحریک انصاف کا بالکل صفایا ہو جائے گا. لیکن جو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ تھے انعام خان صاحب, انہوں نے 20,333 ووٹ حاصل کیے. ساتھ میں جو ان کے ساتھ جو سیکنڈ نمبر پہ تھے وہ جے یو ایف کے تھے رفیع اللہ صاحب. ساتھ میں اس کے بعد جو نمبر 3 پہ تھے وہ اے این بی کے تھے 13,564 ووٹ کے ساتھ, اور پیپلز پارٹی بھی اس میں جماعت اسلامی کے ساتھ جو کمپین ہو رہی تھی. لیکن جو نتائج ہیں وہ بڑے واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی لیڈ ہے اگر اس سطح کی بات کی جائے کہ تحریک انصاف اس کو کامیابی بھی سے حاصل کر سکیے. اور یہ الیکشن نتائج بھی آپ کو ٹیلی ویژن اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہوا؟ یہ جو نتائج ہیں کیا یہ کسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ کہا تو یہ جا رہا تھا کہ شاید اب پاکستان تحریک انصاف کا صفایا ہو جائے گا, گیم اوور سمجھے جناب پی ٹی آئی کا, شاید ووٹر اب موجود ہی نہیں. لیکن صورتحال جو اب سامنے آئی ہے این خان صاحب کی گرفتاری کے اگلے روز, اس نے صورتحال کو پوری طور پہ بدل کر دیا. جہانگیر صاحب, اس الیکشن کو اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ اب جیلوں میں بند ہے, اب خان صاحب بھی جیل میں ہیں, اور شاید اب یہ گنجائش نہیں باقی کہ کوئی لیڈرشپ ہوتی جو کیمپین کرتی, اس کے باوجود ایک بڑا رزلٹ مینج کیا تحریک انصاف. ایک اور المیہ ہے کہ بھائی جب کسی کی جراحی کی جاتی ہے نا تو اس کا ماہر جراح ڈھونڈا جاتا ہے, سرجن ڈھونڈا جاتا ہے سرجری کی. یہ جو سرجن ہیں اتنے بے ڈنگے ہیں, ان کو یہی نہیں معلوم کہ جو سرجری جس انداز سے کر رہے ہیں اس میں تو روٹس رہ جائیں گی
اور وہ روٹس ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ یہ نظر آئے کہ تحصیل کی سطح پر الیکشن تو نظر آئے, آپ روٹ آؤٹ کر کہاں سکیں, آپ کے پاس تو پاپولیٹی کے جو گراف ہیں وہ تو نظر نہیں آ رہے ہیں, لیکن اگر پاپولیٹی ان کی چھن چکی ہوتی اور ان کو جو ہے روٹ لیس کر دیا ہوتا تو آج اتنا ان کو ایکسرسائز نہیں کرنی پڑتی. ابھی بھی ان کی جماعت بھی کام کر رہی ہے اور ان کو ایک جو سلیکٹڈ لوگ جو ہے اس کو چلا رہے ہیں. جس سے شکایت تھی, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو وزارت عظمیٰ حاصل کرنا چاہتا تھا, سب کچھ ہو گیا. آپ پاپولیرٹی کو جو ہے ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. خاموشی میں بھی ایک ایسا الاؤ چھپا ہوتا ہے, اس کو سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اگر آپ کو اس تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ یہ روٹ آؤٹ ہو جائے تو آپ یہ کر نہیں پا رہے. ابھی تک کی حقیقت یہی ہے. بتائیے گا, یہ تحصیل کی سطح کے انتخابات, اس میں عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں ووٹر بھی اتنا باہر نہیں آتا, ووٹر زیادہ انٹرسٹڈ بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر اس انتخابی معاملے میں بھی اگر تحریک انصاف کامیاب ہو رہی ہے, بڑے ایک نمبر ہے, 6000 ووٹس سے زائد کی جو لیڈ ہے, اگر میں یہ کہوں کہ یہ شاید خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے اس وقت بھی تمام تر سیاسی جماعتوں کے لیے اور مخالفین کے لیے, تو غلط تو نہیں ہوگا؟ بہت جگہ خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے. یہ سب بجا نہیں رہا, یہ معلوم ہے سب کو. جس طرح کچا ہاتھ ڈالا گیا ان کے اوپر, عمران خان پہ جس میں نام لینے کی ذرا احتیاط کرنی پڑتی ہے. تحریک انصاف وزیر تو کہہ رہے ہیں کوئی پابندی نہیں ان کا نام لینے. بہرحال تو جب یہ ہے کہ ان پہ غلط اور کمزور ہاتھ ڈالا گیا, جب آپ کمزور ہاتھ ڈالیں گے تو نتیجہ تو یہ ہوا ہے. گر وہ میرا ہاتھ چھوڑ دیتا, میں اس کا پاؤں توڑ دیتا. بھائی ہاتھ تو چھوڑوا لو پہلے, جب آپ دوسری بات کرو کہ آپ اس کو روٹ آؤٹ کر سکو گے. یہ ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ یہ لوگ اپنی کارکردگی کو اب تک یہ ثابت نہیں کر سکے. پاپولیرٹی یہ 13 جماعتیں حاصل نہیں کر سکی. ایک سوال یہ بھی ہے نا کہ ہم نے دیکھا یہ جو نتائج آئے اس میں ANP مختلف آزاد اپنے طور پہ الیکشن لڑے, JUI نے اپنے طور پہ الیکشن لڑا, دیگر سیاسی جماعتیں شاید اس ایک انتخابی معاملے کے لیے کوئی ایک پیج پہ آ جاتے, یا PDM کی طرز کا کوئی اتحاد ہوتا جو الیکشنز میں لڑ رہا ہوتا. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ PDM کے اندر بھی کچھ اس حوالے سے خلش پائی جاتی ہے؟ نا ان کے ہدف ہوتے ہیں. اقتدار ہمارے تحصیل کی سطح پہ چلتا کب ہے؟ اگر جو ہے تحصیل کی وہاں جو لوکل گورنمنٹ ہوتی ہے, لوکل گورنمنٹ تحصیل والوں کا حق چھین رہی ہوتی ہے, پھر سے گورنمنٹ ہوتی ہے, پروونشل گورنمنٹ ہوتی ہے, پھر فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے. تو یہ اتنی اہمیت نہیں دیتے ان باتوں کو کہ عوامی نمائندے کہاں کہاں موجود ہوتے ہیں. ان کو اس کی پرواہ نہیں کی ہے. جو جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں نا, جو زہر آلود جڑی بوٹیاں نکلتی ہیں, وہ اس لیے نکلتی ہیں کہ ان کی جڑوں پر توجہ نہیں دیا جا سکتا, اوپر سے اڑا دیا جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ گئے غائب, نظر نہیں آ رہی یہ چیزیں. بھائی کوشش یہ کرتے ہیں, آپ کو یہ ہے تو آپ پاپولیرٹی اگینسٹ دی پاپولیرٹی لے کے آتے, سمجھے نا. طاقت کو جو ہے, لیکن کیا یہ جو نتیجہ آیا ہے, مجھے ذرا سمجھائیں نا, یہ جو نتیجہ آیا ہے کیا یہ آنے والے الیکشنز کے اوپر اس کو دیکھا جائے گا PDM کی جانب سے کہ اب بھی کہیں نہ کہیں یہ کہہ لیں کہ شاید خان صاحب کی نااہلی, اگر چیئرمین تحریک انصاف نااہل ہو جاتے ہیں جو کہ اب ہو چکے ہیں اور پارٹی چیئرمین شپ بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے گی, اس کے بعد کچھ صورتحال بدلنے کی نظر آئے گی آپ کو؟ دیکھیں صورتحال تبدیل ہونے کے لیے ان کی مینٹلٹی جو اتحاد ہے, اس کی مینٹلٹی جو نا بدلنا ضروری ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ساری ترمیم ہے, ساری ہوا بیک فائر ہو گیا, واپس ہو گیا. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے واپس لے لی ترمیم, اب وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئندہ حکومت آئے گی اس کی ذمہ داری ہوگی. آپ نے نمبر بنانے بھی کوشش کی, آپ نے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کی, آپ پر کنفیوژن ہے, آپ کے کردار مشکوک ہے. آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو موو کی گئی تھی کہ یہ جو بلز آتے ہیں اس کو پاس کروانا, انتہائی تیزی سے پاس کرایا, وہ سمجھے نا, بیک فائر ہو گئے. تو اب کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو ہم نے آگے کے لیے رکھ لیا ہے, وہ ٹھیک ہے, ابھی تو ڈسکس بھی نہیں ہوئی تھی. اب جو ہے گند سے بھی نمبر بنانے کی کوشش کریں. گند سے نمبر نہیں بنتے, گند ہوتی ہے بھائی صاحب, کہ اس کے لیے کوئی تبدیلی, جب کوئی بہتر صورتحال رکھنی پڑتی ہے. اچھا یہ جہاں صاحب کا پوائنٹ آ گیا, مجھے ذرا اب یہ بتائیں, اب یہ ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری تو ہو چکی ہے, اٹک جیل بھی منتقل کر دیا گیا,
پہلے جب یہ منتقلی ہو رہی تھی تب بھی سوالات تھے کہ وہاں پہ کس انداز میں رکھا جائے گا. ظاہر سی بات ہے ایک سابق وزیر اعظم ہے اور ایک سیشن کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کو جب وہاں جیل میں رکھا جا رہا ہے تو کس انداز میں رکھا جائے گا. تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ان کے وکلا کو 2 دن تک ملنے کا موقع نہیں دیا گیا. پھر تحریک انصاف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جس جیل میں ان کو رکھا گیا ہے وہ ایک سب سٹینڈرڈ جیل ہے, حالانکہ ان کو بی کلاس جیل الاٹ کی جانی چاہیے تھی, کم سے کم بھی ان کو سی کلاس جیل میں رکھا گیا. آج تو ڈکلیئرڈ ہے, آج یہ بات بعد میں آئی ہے, ظاہر ہے کل ہوئی ہوگی تو آج خبر بنی ہے اس کی. جی تو اب یہ جو معاملہ ہے, کیونکہ اگر ہم پاکستان کی تاریخ دیکھیں, اگر اس طرح کے ہائی پروفائل کیسز ہوتے ہیں اور ہائی پروفائل شخصیات ہوتی ہیں, ان کو جیل میں رکھنا بھی ایک مکمل ایکسرسائز ہوتی ہے. حکومت کے لیے مرحلہ کیسا رہے گا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ یہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں, 2 چیزیں ہوتی ہیں. یہاں تو اسے باہر بھیج دیا جاتا ہے یا جو ہے اس کو جیل میں بھیج دیا جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باہر بھیجنے سے آپ نے کیا نواز شریف کو روک سکیں؟ آج تو بڑے صاف شفاف اپنے نامہ سے اقامت سے سب سے ہو کے آ رہے ہیں وہ, اور وہ ان کا اور جو ہے ان کی پارٹی والے بلکہ پورا اتحاد ان پر ناز کر رہا ہے. یہ گنجائش رکھی جاتی ہے. اب یہ جیل بھیج دیا گیا, جیل کے اندر کیا شہباز میاں صاحب کے پاس سپریم کورٹ پہ انہوں نے اپیل کر دی ہے. سپریم کورٹ نے جو ہے نا تحریک انصاف نے اپیل کر دی ہے اس کے. میں یہی پوچھ رہا ہوں جہانگیر صاحب کہ کیا میاں صاحب کے پاس اتنی گنجائش موجود ہے؟ کیونکہ میاں صاحب کی تو معاملات طے ہوئے, سپریم کورٹ کا فیصلہ, یہ تو سیشن کورٹ کا فیصلہ ہے, تو دونوں میں بڑا فرق ہے نا. مدعی کی بات یہ سر جی, جس ماحول میں ہم بات کر رہے ہیں نا, ہم جزیات جوڑ نہیں سکتے. جزیات مسنگ ہوتے ہیں, حقائق مسنگ ہوتے ہیں, حقائق مسخ ہوتے ہیں, اپنے سامنے آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں. آپ کیلکولیٹ کرتے ہوتے ہیں کہ یہ گیا, یہ الیکشن ہوئے اور یہ ساری چیزیں, یہ الیکشن کمیشن نے یہ کر دیا, یہ کر دیا, یہ کر دیا. لیکن نئی صورتحال ایسی آتی ہے کہ آپ حیران رہتے ہیں, 5 سال تک چیختے رہتے ہیں, پھر اس کے مداوے کا کوئی سامان نکالا جاتا ہے, وہ بھی غلطیوں بھرا ہوتا ہے. تو اس میں آپ میری رائے اگر لینا چاہیں تو اس کو کیاس کہتے ہیں, اس کو بحران کہتے ہیں, قومی بحران کہتے ہیں. قومی بحران سے نکلنے کے لیے یکجائی ہونی چاہیے. یہ جہانگیر صاحب آپ کو پوائنٹ آگے مجھے بریک پہ جانے کا کہا جا رہا ہے, کیونکہ جب بریک کے بعد لوٹیں گے نا تو یہ بات بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے چیئرمین تحریک انصاف والا, کیا یہ تحریک انصاف کے سربراہ کے طور پہ مکمل طور پہ پارٹی کی صدارت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے, یا پھر سیشن کورٹ کا یہ فیصلہ مسترد ہو جائے گا, اس کو چیلنج کیا جائے گا؟ کیونکہ پہلے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تو ٹیکنیکل بنیاد کے اوپر اس کو رد کر دیا گیا, اور پھر اس کو سپریم کورٹ میں اب چیلنج کیا جا رہا ہے. اب اس کے بعد آگے کا لائے عمل کیا ہوگا؟ بہت سے تحفظات تحریک انصاف کے حوالے سے ان کے اوپر بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کا ضرورت. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تذکرہ ہو رہا تھا کہ یہ جو سیاسی منظرنامہ ہے کس انداز میں بدلے گا. حکومت اب اپنی مدت پوری کرتی نظر آ رہی ہے. شاید 1 یا 2 دن پہلے حکومت اپنی اسمبلیوں کو تحلیل کر دے گی, لیکن اس میں پیپلز پارٹی ایک واضح طور پہ اس فیصلے سے اپنے آپ کو جدا کرتی دکھائی دے رہی ہے. پیپلز پارٹی کا موقف اس حوالے سے کچھ اور ہے, اور انتخابات کب ہوں گے یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. جہاں پہ ایک جانب میاں شہباز شریف صاحب موجودہ وزیر اعظم وقت پر انتخابات کی خواہش کرتے نظر آتے ہیں, تو وہیں پہ انہی کی پارٹی کے رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مردم شماری کا جو عمل ہے وہ دسمبر تک مکمل ہو جائے گا, اور انتخابی عمل اس کے بعد فروری مارچ تک بھی ہو جائے تو غلط نہ ہوگا. لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ کتنا اہم ہونے جا رہا ہے. دوسری جانب تحریک انصاف کے سربراہ کی جو نااہلی ہوئی ہے وہ کتنے عرصے برقرار رہ سکے گی, یا یہ برقرار ہی رہے گی فار دا لائف ٹائم, یہ ایک بڑا سوال ہوگا. جہانگیر صاحب
اب ذرا پہلے تحریک انصاف کے سربراہ کی نااہلی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. یہ جو سپریم کورٹ میں آج درخواست داخل کی گئی سپریم کورٹ تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے, آپ ایز اے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ میں اگر آپ سے پوچھوں, آپ کو لگتا ہے سیشن کورٹ کا یہ فیصلہ ٹھہر جائے گا یا اس کو چیلنج یہ کرا کے اس کو وقتی طور پہ کم سے کم ریورس کرا دیا جائے گا؟ دیکھیں دو صورتحال ہے اور دونوں صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں. اس میں تیسری صورتحال جو نکلتی ہے نظر آ رہی ہے اس پر ہم بات کر لیں. دیکھیں یہ گنجائش یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ جو جتنی ایکسرسائز ہوگی اور 3 مہینے بھی ہے اس میں یہ دیکھا جا گیا کہ یہ کتنے اس کے اثرات مرتب کر سکتے ہیں سیاست کو, لوگوں کو انہوں نے کتنا متاثر کیا ہے اور جو ہے ان کا تاثر کہاں کہاں کمزور پڑا ہے یہ دیکھنے کے لیے انہوں نے پیرامیٹر رکھے ہوئے ہیں. اسے چیک کرنے کے بعد آپ کو یہ فیصلے آگے کے ہو سکتے ہیں. لیکن میری رائے میں اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جو دل ہوتا ہے, جو دماغ ہوتا ہے, جو تحریک کا جو ہے لیڈر ہوتا ہے, اس کو آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. وہ کیا کہتا ہے بانی تحریک بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, تحریک انصاف ہے وہ بانی تحریک انصاف ہو جائے گا. اب وہ اس کے اوپر کوئی قانون نافذ نہیں ہوتا. سمجھیں آپ؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ کہتا ہے تو باہر سے بھی بات کر سکتا ہے. ایسی مثالیں موجود ہیں کہ اس کی پاپولیرٹی جو اندر جمع ہوتی ہے اور اس کے اثرات اس وقت آتے ہیں جب ایسا کوئی ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے تو جس کو آپ نے نظر انداز کر دیا, جس کو جیل میں بٹ گیا, جس کو باہر بھیج دیا, سب کچھ ہو گیا, اس کی جو ڈیفیم ہو گیا, ایسا لگا کہ اس کا وجود بکھر گیا اور ذرا سی جو ہے نا تھوڑی سی اس کو کلک ملی, سمجھے فلیم بن گیا وہ کسی بات پہ. تو اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح یہ کچھ بھی کر لیا جائے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ جیل سے پارٹی کے معاملات چلائیں گے. آپ کو لگتا ہے یہ ایک بہتر فیصلہ ہے یا کمیٹی اپنی جو کور کمیٹی اس کو بھی اختیارات دیے جا اگر کوئی چلانے کی کا تھوڑا سا بھی ماحول ملے تو جیل سے چلائیں گے نا. فہمے آپ؟ ایک آپ کو جو باہر کا ماحول ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ زندہ رہیں, زندہ سیاسی طور پر زندہ رہیں, ایک لبرٹی کا بھی ایک گنجائش نکالی جاتی ہے نا. آپ اس گنجائش کے مطابق ہے جب ساری چیزیں کر لیں گے تو وہ لاوا بن جاتا ہے. صحیح. اس لیے جو ہے کچھ نہ کچھ بات کرنے کی, کچھ نہ کوئی وجوہات کرنے کی, پھر ان سے مذاکرات کر کے ان کو باہر بھیجا جاتا ہے. بانی ہوتا ہے, اس کے جو ہے اثرات مرتب ہوتے ہیں, سیاست متاثر ہو رہی ہوتی ہے. اس طرح پارٹی کو ڈیفیوز یا ہیڈ لیس نہیں کیا جا سکتا. اس کا کہیں نہ کہیں کردار بن چکا ہوتا ہے. اگر جب کردار کو کمزور رکھنا ہوتا ہے تو وہ شروع سے کیا جاتا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتا دیں کیونکہ پروگرام میں وقت بھی کم رہ گیا ہے, یہ جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ ہے, کچھ نام اب سامنے آنا شروع ہو رہے ہیں کہ کون نگراں وزیر اعظم ہوگا, لیکن پھر سوال یہی ہے کہ جو تحلیل کا عمل ہے کب مکمل ہوگا؟ کیا اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے, لیکن جو پی ڈی ایم کی طرف سے بات سامنے آ رہی کہ اسمبلیوں کو 2 دن پہلے تحلیل کر دیا جائے گا اور پھر ایک وقت درکار ہوگا اگلے انتخابات کے لیے. کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس پہ پی ڈی ایم میں ایک سپلٹ پائی جائے گی؟ پی ڈی ایم میں ایک تو سپلٹ ہوتی ہے, ایک آرگنائزڈ انڈرسٹوڈ سپلٹ ہوتی ہے کہ دو باتیں دو فلینک جو ہے کی کریں اور جو بھی سوٹیبل ماحول میں فٹ بیٹھے ویسے کر لیتے ہیں. یہ چیکنگ ہوتی ہے نا, چیک کر. اب یہ دیکھیں جب چیزیں نظر آ رہی ہیں, ایک تو یہ کہ یہ نظر آ رہا ہے کہ آئین کے مطابق 3 مہینے 6 مہینے کی جو اس کی مدت ہے اس میں جو ہے یہ تحلیل ہو رہی ہے, ڈیزالو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ہو گیا. اب اس کے پیچھے جو وہ کام ہے وہ تو بتائیں کہ نگراں حکومت کی بھی تو ایک مدت ہے آئین میں. وہ کیا مدت پوری کرنے کے بعد یہی ہوگا جو آج آپ نے کیا ہے؟ اور نگراں حکومت کی جو کمپوزیشن ہے اور جو پوزیشن جو بنے گی وہ اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے, وہ اس کی کتنی غیر جانبداری ہوتی ہے. آپ نے اس کو تو اپنے ترامیم کے ذریعے اتنا پاورفل امپاور کر دیا ہے کہ اب وہ جو الیکٹڈ حکومت سے زیادہ طاقتور ہو کے فیصلے کرے گی, تو وہ کس کی پاپولیرٹی کے لیے کرے گی کہ, اور کس کی پاپولیرٹی کو گرانے کے لیے ہوگا؟ انصاف کے تقاضے اس طرح پورا نہیں ہوتے. جیسے جیسے آگے چیزیں بڑھیں گی ایسے سب کو یہ لگ رہا ہے
کہ یہ کام تو ہو گیا, یہ ایک جو ہے بفر زون آ گیا, بیچ میں گیپ آ گیا, ایک گیپنگ پیریڈ ہے, اس کے اندر ان کو موقع دیا جائے گا. لیکن جہانگیر صاحب مجھے یہ بتائیں نا کہ یہ جو انتخابات کے حوالے سے کیمپین کی جائے گی یہ کس بیانیے پہ کی جائے گی, کہ پی ڈی ایم کا بیانیہ کیا ہے اس وقت؟ تو یہ بھی ہے نا, خود پی ڈی ایم کا نون لیگ کی اگر میں قیادت کی بات کروں تو خود کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کے لیے اپنی سیاست کو قربان کر دیا. اگر وہ یہ بات کہیں گے تو کیا وہ عوام میں قابل قبول ہوگی اس مہنگائی کے ساتھ, ان حالات کے ساتھ؟ بھائی وہ یہ کہہ دیا نا, جو انہوں نے ایک چیز اور لگا دی, اگر فیل ہو گئے تو یہ وجہ ہے بھیا, اور کامیاب ہو گئے تو ہماری پاپولیٹی 15 مہینے میں ہم نے اتنے نمبر بنا لیے کہ ہم تو سکسیڈ ہیں, ٹاپ سکسیڈ. لیکن ابھی جو نتائج ہیں اس سے تو نظر نہیں آ رہا سکسیس کرن. یہ جو پشاور کے نتائج ہیں یہ تو خود اس پورے معاملے کے اوپر ایک سوال اٹھا رہے نا. ہماری آپ کی جن کا مفاد ہے, بینیفیشریز ہیں, سب کی نظریں کمزور ہیں. حقیقت سب کو نظر نہیں آ رہی ہے. حقیقت جب نظر آئے گی اگر یہ جسٹیفائڈ الیکشن ہوتے ہیں. جہانگیر صاحب مجھے یہ بتائیں نا, یہ بتائیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے معاملات بالکل ختم ہو چکے ہیں, کیا پشاور کے انتخابات میں جو جیت ہوئی ہے اس نے اس بات کو مکمل طور پر ناک آف کر دیا اور کہیں نہ کہیں معاملات, تعلقات, روابط اب بھی ہیں؟ بھائی جو چھوٹی سطح پہ, میں پہلے جواب دے چکا ہوں, چھوٹی سطح کے یہ بڑے گیم والے سمندر کے سر آپٹکس تو معنی رکھتے ہیں نا سر. آپٹکس تو آپ دیکھ رہے ہیں نا, آپٹکس تو آپ ان کے آپٹکس سے دیکھیں نا, آپ کے آپٹیکل یہ چیزیں ہو بٹ عوام میں اگر عوامی اعتبار سے بات کروں, عوام میں تو یہ بات جائے گی کہ شاید پی ٹی آئی کی کوئی لیڈرشپ موجود نہیں تھی لیکن نتائج پی ٹی آئی کے حق میں گئے, تو آپٹکس عوامی اعتبار سے بھی تو دیکھے جائیں گے نا. بولیں گے ہم نے اس کو, ہمارے لوگوں نے ان کے سب کھڑا کام کیا, ہم نے تو کوشش ہی نہیں کی. اب یہ سر نگراں حکومتیں ان کی ہیں, وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ کوشش نہیں کی, وہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ کہہ سکتے ہیں سر جی, سب کچھ چلتا ہے. کہنے کو کچھ بھی کہا جا سکتا ہے, کہنے کو کچھ تو لوگ کہیں گے. جو پرانے وزیر اعظم تھے, جن کے سابق وزیر اعظم ہو گئے, آج اتنی مشکلات میں وہ پڑے ہیں, اور اس کو لوگ ان کے مخالفین تو مقافات عمل بھی کہہ رہے ہیں. بالکل, وہ بھی بہت ساری باتیں کرتے تھے, کہنے کو کیا, یہ آج نتائج دیکھ رہے ہیں. یہی بات ہے, اور وہی وجہ تھی کہ وہ یو ٹرن اسی وجہ سے مشہور بھی ہوئے تھے, اور شاید یہ بہت سے معاملات ہیں جو انشاءاللہ آنے والے پروگرام میں آپ کا ڈسکس کریں گے. جہانگیر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنے میزبان منیر کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن.